السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم ناظرین، ابھی ایک دو دن پہلے مسلک اہل حدیث کے بڑے ہی محقق، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عتیق الرحمن علوی صاحب، اور ان کے مقابلے میں ایک شیعہ عالم کی ڈیبیٹ آپ نے دیکھی اہل بیت علیہم السلام کے حوالہ سے۔ آج اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میری دوسری ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے؟ بات اہل بیت کی نہیں ہے، اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے۔ بات ہے کہ اس آیت تطہیر انما یرید اللہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے، اس آیت سے مصداق کون ہے؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گزارشات آپ کے پیش خدمت کروں گا۔ سب سے پہلے میرا ذاتی یہ موقف ہے، بلکہ ذاتی موقف کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ کسی بات کا، کسی ڈیبیٹ کا، کسی مناظرے کا، کسی بحث کا فائدہ تب ہوتا ہے جب دونوں فریق آپس میں خلوص دل کے ساتھ یہ نیت پہلے بنا لیں، پکی کر لیں کہ جو بات حق کی سامنے آئے گی اسے قبول کرنا ہے۔ اگر تو مقابلہ بازی ہو تو کسی ڈیبیٹ کا، کسی مناظرے کا، کسی مباحثے کا فائدہ کما حقہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بات قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے حق ثابت ہو جائے اس بات کو قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میرا مسلک، میرا منہج اور میرا مکتبہ فکر اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ بہت ہی بہترین سوال اٹھایا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب نے کہ اس بارے میں کوئی حصر ثابت کر دیں۔ حصر حصار سے ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسے براہین مل جائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ بس یہی لوگ اہل بیت ہیں۔ تو بھائیو، جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ یہی لوگ صرف اہل بیت ہیں۔ میرے خیال سے کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو صرف یہ کہتا ہو کہ صرف 5 تن پاک ہی اہل بیت ہیں اور باقی کوئی اہل بیت نہیں ہے، بلکہ قرآن و احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ ازواج مطہرات بیویاں عمومی طور پر ہر مرد کی بیوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت میں بالولا موجود ہیں۔ اہل بیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ جھگڑا اس بات کا نہیں ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ آیت تطہیر سے کون سے اہل بیت مصداق ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مسئلہ تو اصل یہ ہے، وگرنہ صحیح مسلم کی صحیح ترین روایت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، سیدنا علی علیہ السلام کی آل، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اور پھر قرآن نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ازواج جو ہوتی ہیں وہ اہل میں ہوتی ہیں، وہ اہل ہوتی ہیں، اہل بیت ہوتی ہیں، گھر والی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جن کے بارے میں پیغام طہارت نازل ہوا ہے، جن کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر کے نیچے لے کر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، وہ کون ہے؟ جھگڑا تو اس بات کا ہے، نہ کہ اس بات کا ہے کہ صرف 5 تن پاک اہل بیت ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ایسا کوئی سمجھدار بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ صرف 5 تن پاک اہل بیت ہیں۔ تو اب
قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے اگر کس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے پچھلی آیت نمبر جو 30 ہے میں اس کو تلاوت کرتا ہوں اور ایک بات آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے واضح مبینہ فحاشی کا کام تم میں سے کر بیٹھے، یضاعف لہا العذاب ضعفین، اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے، یعنی قرآن کے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں۔ وَمَن یقنت مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے عمل صالح کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک، فرد محال نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت ازواج مطہرات میں سے نبی کی کوئی بیوی سے کوئی فحاشی کا کام ہو جائے، قرآن کہتا ہے اسے دگنا عذاب ملے گا، کیونکہ ان کا مرتبہ امت کی بقیہ عورتوں سے زیادہ ہے، ان کی شان و رفعت زیادہ ہے، بلندی زیادہ ہے۔ اور جو تم میں سے نیک عمل کرے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور صالح اعمال صالح کرے گی، اس کے بارے میں دوہرا اجر ہے۔ تو یہاں پر قرآن مقدس کی ان آیات نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ جزائی ہے، ان کی جو فضیلت ہے، ان کا جو مقام ہے وہ جزائی مقام ہے، یعنی اگر وہ نیک اعمال کریں گی تو ان کو دگنا اجر ملے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں ان سے کوئی خطا ہو جائے گی تو انہیں دگنا عذاب ملے گا۔ یعنی ان کی فضیلت، ان کی عظمت جزائی ہے، جزا جتنے ان کے اعمال ہوں گے، جتنا خلوص ہوگا، جتنی پاکی و پاکیزگی طہارت ہوگی اپنے نیت میں، خلوص میں، اعمال میں، اتنا اجر انہیں زیادہ ملے گا۔ اور یہ ہے ازواج مطہرات کی بات۔ اور آگے احکم الحاکمین نے فرمایا یا نساء النبی، دوسری مرتبہ پھر کہا اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتی رہو، اپنی بات کو نرم لہجے کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو نہ کرو کہ کہیں وہ جس کے دل میں طمع ہے وہ کوئی امید نہ رکھ بیٹھے، یعنی میں بڑے سادہ الفاظ کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سادی بات کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح جہالت میں عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی اس طرح تم نے نہیں کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک بات ہو گئی ازواج مطہرات کی۔ اب بات پوری ڈیبیٹ میں اس بات پر اٹھی اور بہت بہترین سوال تھا کہ حصر بتائیں، حصر۔ تو سب سے پہلا حصر قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ جب یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے، مفہوم چینج ہو رہا ہے، بات چینج ہو رہی ہے، تو لفظ انما حصر ہے، یعنی یہ ایک ایسی حصار ہے، ایک ایسی دیوار ہے، یہ ایسا پردہ حائل ہے انما کا کہ اس کے پیچھے جو بات چل رہی ہے اس کا مفہوم اور ہے، اس کا مصداق اور ہے، اور یہاں سے جو بات چل رہی ہے یہ خاص بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، صاحب علم، صاحب ایمان سب کا یہ یقین ہے کہ نہیں کہ قرآن کا اسلوب اگر کہیں پہ چینج ہوتا ہے، طریقہ چینج ہوتا ہے، الفاظ کی چینجنگ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یا پھر یہ نعوذ باللہ من ذالک عبث ہے یہ اللہ کا الفاظ کو چینج کرنا، اسلوب کو چینج کرنا، طرز طریقے کو چینج کرنا؟ یہاں پر قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کا طرز آخری حصہ جو چینج ہو گیا، انما یرید اللہ، اللہ پاک کا یہ ارادہ ہے
لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم، اب آگے جو لفظ ہے طہرکم تطہیرا، یعنی صاف پاک، اتنا پاک کر دے کہ کوئی گندگی پیچھے رہے نہ، کوئی خطا کا امکان، کوئی برائی کا امکان، کوئی پالیدگی کا امکان پیچھے رہے نہ۔ اتنی تاکید کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر نے یہ بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتب اہل سنت سے، کتب احادیث سے صحابہ کا فہم کیا ہے، ازواج مطہرات کا فہم کیا ہے، اور کیا اس میں کوئی حصر موجود ہے۔ بات پھر آپ غور کریں کہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ صرف آپ 5 تن پاک اہل بیت ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے، اس کی بات۔ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ پیغام طہارت جن کے لیے اترا ہے، بات ان کی ہو رہی ہے۔ وارث دین جو ہے، بات ان کی ہو رہی ہے۔ قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے۔ اور کسا، صاحب کسا جو ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، جو قرآن سے جدا نہ ہوں گے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ حوض پر بھی آئیں گے، بات ان کی ہو رہی ہے۔ اور میری اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہے، بات ان کی ہو رہی ہے، نہ کہ صرف اہل بیت کی۔ اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے۔ تو یہاں سے اب ہم اپنا رخ جو ہے وہ کرتے ہیں جی کتب اہل سنت کی جانب، کتب احادیث کی جانب۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھی کہ ازواج مطہرات کی جو رفعت ہے، شان و شوکت ہے، وہ جزائی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آیت تطہیر کا مصداق ہے، ان کی یعنی 5 تن پاک کی جو عظمت ہے وہ اختصاصی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، مخصوص ہے، تخصیص ہے اللہ کی طرف سے۔ وگرنہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، اگر ان کے یہ فضائل اعمال کی بل بوتے پہ ہیں، جہاد کے بل بوتے پہ ہیں، اور نیک اعمال کے بل بوتے پہ ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو جب ابھی وہ اپنے انہیں وہ دین کے مکلف نہیں تھے، نماز پنجگانہ کے بھی مکلف نہیں تھے، حتیٰ کہ جب اس کنڈیشن اور عمر میں تھے کہ جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کے نواسے جو ہے وہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، اس وقت آسمان سے پیغام آ رہا ہے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس وقت جناب حسنین کریمہ نے کون سا جہاد کیا، کون سی نمازیں پڑھ کے دکھائیں، کون سا تہجد کی نمازیں ادا کی، جنگ کیا تھا؟ مطلب اعمال کے بل بوتے پہ نہیں، یہ اختصاصی اللہ کی طرف سے جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو استفاء جن کا ہوتا ہے خدا کی طرف سے، ان کے فضائل اور جزائی فضائل میں آپ نے فرق محسوس کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کتب اہل سنت کی جانب، یعنی کتب حدیث سے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں۔ حسر دیکھنا تو یہ ہے نا کہ اس آیت سے سلف صالحین نے، اس آیت سے پہلے لوگوں نے، صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے اس سے مطلب کیا لیا ہے، نہ کہ میں اپنی ضد پیڑا رہوں یا کوئی اور اپنی ضد پیڑا رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو متقدمین ہیں، متاخرین ہیں، انہوں نے اس آیت سے مفہوم کیا لیا ہے اور کن لوگوں کو ان آیت کا مصداق سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے صرف اہل بیت کا نہیں، اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے۔ بات میں اس وجہ کرتا ہوں بات کہ وہ 2.5 گھنٹے کی جو ڈیبیٹ چلی ہے اس میں بات اہل بیت پر، بھائی آیت تطہیر پڑھ رہے ہو اور بات مجمل اہل بیت پہ کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آیت تطہیر کا مصداق کون سے اہل بیت ہے جن کے لیے پیغام طہارت اترا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر حسر دیکھنا، اب کتنے حسر جو ہے وہ احادیث مصطفیٰ سے آپ کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جامع ترمذی، ٹھیک ہے، جامع ترمذی، تنویر الاحوذی اردو شرح جامع ترمذی، ناصر الدین البانی اور دیگر علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ اس کی روایت نمبر ہے 3206، 3206 اس وقت روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا بلکہ اس سے پہلے ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 3205 جامع ترمذی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو آپ ذرا سنیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا محمد بن سلیمان بن اصبہانی ان یحیی بن عبید ان عطاء بن ابی رباح ان عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قال لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ انما یرید اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، ان صحابہ کو، ان سلف صالحین کو، ان ازواج مطہرات کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یہ تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے کہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہے؟ کہ انما یرید اللہ جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور اس سے پیچھے والی جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ان کے نزدیک بھی آیت کے دو مفاہیم ہیں، ان کے نزدیک بھی انما سے آگے جو آیت اس کا مطلب اور ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کا مطلب اور ہے۔ اسی لیے تو جس بھی روایت کو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھوں گا، تمام روایات میں انما سے آیت کو شروع کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ انما سیپریٹ آیت نہیں ہے، اسی آیت کا حصہ ہے۔ سلف نے، متقدمین نے، صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے اس سے کیا سمجھا ہے وہ تو کہ قال لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی، فی بیت ام سلمہ، بی بی ام سلمہ کے گھر میں، فدعا فاطمہ و حسنا و حسینا فجل لہم بکسائن، ان کے اوپر چادر اڑا دی جناب حسن و حسین علی فاطمہ پر، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں اس جملے میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اس میں دعا کہاں ہے؟ اس میں دعا کہاں ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ۔ جب میدان عرفات میں اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ میں نے دین پہنچا دیا، تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچا دیا، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے نبوت کی ذمہ داری ادا کر دی۔ تو یہ دعا کہاں ہے؟ اللہم، یہ تو ندا دینا ہے آسمان کے رب کو، گواہ بنانا ہے۔ اللہم یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا مانگ کے شامل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے نبی کی آل پہلے اہل بیت میں شامل نہیں تھی، اس کے بغیر یہ شامل، اگر آپ دعا نہ مانگتے تو خاص طور پر آپ کی اولاد جو یہ اہل بیت میں شامل نہ ہوتی۔ اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ میں تمہیں گواہ بنا کے اس امت کو سبق دے رہا ہوں کہ یہ ہے میرے اہل بیت، وہ اہل بیت کہ جن اہل بیت کے متعلق پیغام طہارت اترا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک صاف کر دے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ قالت، آگے حسر ہے، پہلا حسر قرآن کا، اب دوسرا حسر نوٹ کریں۔ قالت ام سلمہ، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں اور انا معہم، اللہ کے پیغمبر کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، قال امتی علی مکانک امتی علی خیر، تم اپنی جگہ پر رہ، تو خیر پر ہے۔ تو بھائی اس بات کا کون انکاری ہے؟ اس سے بڑی خیر کیا ہے؟ اس سے بڑی خیر کیا ہے؟ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین کے عقد میں جو عورتیں آئی ہیں ان سے عظیم عورتیں بھائی کون ہیں؟ اس سے بڑی خیر کیا ہے؟ اس کا کوئی انکاری ہے؟ نہیں، کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ کوئی عقل مند ازواج مطہرات کی فضائل فضیلت کا انکاری نہیں ہے، وہ امہات المومنین ہیں۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے آیت تطہیر کے مصداق کون ہیں؟ وہ اہل بیت کون ہیں جن کے لیے پیغام طہارت اترا ہے، جو دین کے وارث ہیں، جو کشتی نوح ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حسر نوٹ کیجئے، حسر، انتی علی مکانک انتی علی خیر، تو خیر پر ہے لیکن اس چادر کے نیچے مقام نہیں ہے تیرا۔ اچھا، اس سے اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ دو حسر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اس کے بعد اگلی روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہے جامع ترمذی کی اگلی روایت، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 3206، ٹھیک ہے۔ اس روایت کو اللہ اکبر انس بن مالک بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر اذا خرج الی صلاۃ الفجر یقول الصلاۃ یا اہل البیت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے نکلتے تو 6 ماہ تک آپ نے یہ مسلسل عمل کیا کہ اپنے باب فاطمہ سے جب گزرتے تو آپ کہتے ہو نماز کے لیے اٹھو میرے اہل بیت، ستۃ اشہر 6 ماہ تک۔ تو پھر ساتھ یہ آیت
تطہیر تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائیو، پیغمبر کا 6 ماہ کا یہ عمل، اس سے بڑا حسر کوئی نہیں ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق پنجتن پاک ہے، اہل بیت نہیں۔ اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے، میں کیوں بار بار کر رہا ہوں کہ اسی چکر میں پھنسایا جاتا ہے، پھنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت نہیں، آیت تطہیر کا جو مصداق ہیں وہ صرف 5 تن پاک ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے خود نبی نے جس پر قرآن کی آیت مقدسہ نازل ہوئی، اس نے بھی یہ سمجھا کہ اس آیت کا انما یرید اللہ سے آگے مطلب اور ہے اور اس سے پیچھے مطلب اور ہے۔ اس پیغمبر کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب اس سے آگے ایک اور حسر آپ کی پیش خدمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات تو ہوتی ہے بھائیوں ماننے پر، اگر فریقین ضد پر اڑے رہیں کہ نہیں مانتے تو پھر کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، اسی جامع ترمذی کی روایت نمبر 3871، اسی وقت آپ اسے سرچ کر سکتے اور دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ان ام سلمہ، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ کساء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو اڑا دیا حسن و حسین پر، جناب فاطمہ پر، مولا علی پر۔ ثم قال، پھر کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص ہیں۔ لو جی، یہ تیسرا حسر ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ قرآن مقدس کے حسر کو اگر شامل کر لیا تو یہ چوتھا ہو گیا۔ اللہ یہ میرے خاص ہیں، وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پھر آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اللہ ان سے گندگی دور کر دے اور انہیں ایسا پاک کر دے کہ کسی طرح کی کوئی رجس ان میں رہے نہ۔ فقالت ام سلمہ انا معہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ ہوں؟ فرمایا، انا کی الی الخیر، تو خیر کی طرف ہے، بھئی تو بھی بڑی عظیم ہے، لیکن آیت تطہیر کا مصداق نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا، قال ھذا حدیث حسن صحیح وہو احسن شیء روی فی ھذا الباب، یہ اس باب میں یعنی اس موضوع پر اس سے بڑی صحیح ترین روایت مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ تو جامع ترمذی ہے۔ اب آپ آگے چلیں، اس سے ایک اور بڑا حسر آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے گنتے جانا ہے، شاید مجھے گنتی بھول جائے، یہ سب کتب اہل سنت ہیں، سب کتب اہل سنت ہیں۔ آگے چلیے، یہ روایت جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ روایت ہے جناب مسند احمد میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے، مسند ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے، اور المعجم الکبیر میں بھی یہ روایت ہے، اور دیگر کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی آیت؟ انما یرید اللہ، کیا انما آیت کا ٹکڑا ایک علیحدہ نازل ہوا ہے اور دوسرا علیحدہ؟ یعنی علیحدہ نازل نہیں ہوا، اکٹھا نازل ہوا ہے، لیکن اس انما سے آگے مطلب اور ہے اور انما کے آگے مطلب اور ہے۔ یہ میرا اپنا مفہوم نہیں ہے، یہ امہات المومنین کا، صحابہ کرام کا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی چادر کے نیچے ان 4 مقدس ہستیوں کو لے لیا اور 5ویں آپ خود تھے۔ فرفعت الکساء لادخل معہم، میں نے چادر کو اٹھایا تاکہ میں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ فرفعت، میں نے اٹھایا، الکساء چادر کو، لادخل معہم تاکہ میں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ فجذبہ من یدی، اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے ہاتھ سے یوں چادر کو چھین لیا اور فرمایا، انکی علی الخیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے، لیکن اس آیت چادر تطہیر کے نیچے نہیں ہے۔ روایت پھر نوٹ کر لیں، مسند احمد جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 323 ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 2700 بلکہ نہیں 27282 نمبر روایت اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ، 27282 نمبر روایت اس وقت مسند احمد کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسند ابی یعلا میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں۔ یہ ہے جی ایک 5واں حسر۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، مدعی ہیں کہ قرآن و احادیث کو سمجھا جائے گا تو دوسرا وہ لوگ جو پہلے متقدمین گزرے ہیں ان کے فہم سے سمجھا جائے گا، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، ان عظیم لوگوں سے آیت کو جو انہوں نے مفہوم لیا ہمیں بھی وہی سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اس وقت آپ کے سامنے وہی مفاہیم آپ کی پیش خدمت کر رہے ہیں جو ان پہلے لوگوں نے ان کے مفاہیم بیان کیے ہیں۔ جی محترم، اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، ٹھیک ہے، امام حاکم نیسابوری کی، اس کی روایت نمبر 4706، ٹھیک ہے۔ اس روایت کو میں پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب روایت بڑی طویل ہے۔ واصلۃ اسقا قال اتیت علی علی فلم اجد، میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت مولا علی کے پاس تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ فقالت لی فاطمہ، تو مجھے جناب فاطمہ نے کہا کہ انطلق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیے، یدوہ بلا کے لائیے۔ فجاء مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل فدخلت معه فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین فاقعد كل واحد منهما على فخذيه، ٹھیک، یعنی طویل روایت ہے۔ مولا علی علیہ السلام حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے فخذے، اپنے دونوں رانوں پر بٹھا لیا۔ ودخلت معهما، میں بھی ان دونوں کے ساتھ۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الحسین، ان کو بٹھا لیا۔ وادنا فاطمہ من حجرہ وزوجہا، اور جناب فاطمہ کو اور ان کے زوج کو یعنی مولا علی علیہ السلام کو آپ نے قریب لایا۔ ثم لف علیہم ثوبا، پھر ان پر چادر کو اڑا دیا۔ وقال، کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال ہؤلاء اہل بیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی احق، یہ حسر، ٹھیک ہے۔ وہذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجہ، اچھا یہ شرط شیخین پر روایت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے چادر کے نیچے لے کر کے روایت نمبر 4706 روایت نمبر ہے، چادر کے نیچے لے کے فرمایا، پھر یہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اہل بیتی احق، اللہ میرے اہل بیت کیا ہیں، زیادہ اہل بیت میں سے زیادہ حقدار ہیں یہ اس بات کے کہ انہیں اہل بیت سب سے زیادہ کہا جائے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ اختصاص ہے، یہ آیت تطہیر کے مصداق۔ اگلی روایت اس کے بعد اگلی روایت میں پڑھتا ہوں، یہ جناب بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، یہ روایت 4707 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہے۔ قالت، تو آپ نے فرمایا، خارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، وعلیہ مرۃ مرجلہ، ان کے مرجل، ان کے اوپر ایک دھاری دار چادر ہے، ٹھیک ہے، ایک سیاہ رنگ کی۔ فجاء الحسن والحسین، جناب حسن آئے، جناب حسین ہے۔ فادخلہما معہ، آپ نے ان دونوں کو اپنی چادر کے اندر اپنے ساتھ داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر جناب فاطمہ آئی، ان کو داخل کر لیا۔ فادخلہا معہما، پھر ان دونوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر جناب علی آئے، پھر ان کو داخل۔ ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس وقت 3 نسائی کی روایات، ٹھیک ہے، ایک مسند احمد کی روایت اور 2 روایات اس وقت مستدرک حاکم کی میں پڑھ چکا ہوں، 3، 4 اور یہ 2، 5 پنجتن پاک کے نام پر، یہ جو 5 روایات، یعنی ان ساری روایات میں آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آیت کا مصداق کون ہے، پیغام طہارت کن کے لیے اترا ہے۔ آج کی میری بات کا مطلب صرف یہ ہے، صرف اہل بیت یہ نہیں ہے بھائی، اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد اگلی جو روایت ہے، یہ روایت ہے 4708 نمبر، اوپر نیچے 3-4 روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس روایت کو جناب عامر بن سعد یقول قال سعد نازل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ فادخل علی و فاطمہ وابنیہما، حضرت علی کو، جناب فاطمہ کو آپ نے تختہ صوبی کپڑے کے نیچے داخل کر لیا۔ ثم قال، پھر کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل ہیں، میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ کون سے اہل بیت ہیں، جن کے لیے پیغام طہارت نازل ہوا۔ تو پھر آپ نے حضرت سعد فرماتے ہیں اس پر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
پھر آپ نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ اگلی روایت 4709، ٹھیک ہے، 4706، 7، 8، 9، 2، 2، 4 روایت اس وقت میں آپ کے سامنے۔ اچھا اگلی روایت جو ہے یہ بڑی قابل غور ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ملیکی ان اسماعیل عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب ان ابیہ قال لما نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى رحمت حابطة قال ادعوا لی فقال الصفیۃ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہل بیتی۔ آپ نے فرمایا آپ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی رحمت کا نزول محسوس کیا تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کو بلاؤ، ادعوا لی بلاؤ میرے لیے بلاؤ۔ فقالت صفیہ، تو بی بی صفیہ نے فرمایا من یا رسول اللہ کے پیغمبر کن کو بلایا جائے؟ قال اہل بیتی، میرے اہل بیت کو، علی و فاطمہ والحسن والحسین، جناب علی کو، جناب فاطمہ، حسن و حسین کو، میرے اہل بیت کو بلاؤ۔ بیبیاں بھی اہل بیت ہیں بھائی، خاندان بنی ہاشم نبی کے ساتھ جو چچا ہیں سب اہل بیت ہیں، جن جن کا تعلق خاندان نبی کے گھر سے جڑ گیا، حویلی سے جڑ گیا، بھائی وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن یہ کون ہے؟ بات اس پہ ہونی چاہیے۔ والحسن والحسین فجیء بہم فالقى علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کساءہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چادر اڑا دی۔ ثم رفع یدی، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ الا فصل علی محمد وعلی آل محمد، اللہ درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ وانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ انہیں ساری روایات سے مراد کون سے اہل بیت ہیں؟ اصل مطلب یہ ہے۔ اور اس روایت ھذا حدیث صحیح ولم یخرج وقد سرت الروایات علی شرط الشیخین انہم علمہم الصلاۃ علی اہل بیت کما علمہ الصلاۃ علی آلہ، یعنی اس کی اب تفصیل کو چھوڑتے ہیں، اب آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب کس چیز کو مانتے ہیں کس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ اپنے ایمان پر ہی جو ہے وہ منحصر ہے اور اپنے یقین پر منحصر ہے۔ اللہ سے دعا ہے میں نے جو بیان کیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔